فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ پس اما یا تو تثقفنہم ان پہ غالب آ جا. ثاقفہ یثقف، ثاقفہ یثقف کہتے ہیں مہذب ہونے کو، سامع یسمع کے باب پہ. لیکن ثقفہ یثقف جب آ جائے، ناصرہ ینصر کے باب پہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پا لینا، غالب آ جانا. تو یہاں انہی معنوں میں آیا وَإِمَّا تَثْقَفَنَّ، نون جو آخر پہ آئی یہ ثقیلہ کے لیے ہے. آپ ان پہ غالب آ جائیں فی الحرب، فی میں الحرب جنگ میں، وَشَرِّدْ بِهِمْ پس شرد، شرد یشرد کہتے ہیں ڈرا دینا، بھگا دینا، بہم ان کی وجہ سے یا ان کے سبب. یعنی شرد بہم اس طرح غالب آ جا کہ ڈر جائیں، بہم من خلفہم جو ان کے بعد آئے، من جو کوئی خلفہم جو ان کے بعد آئے، لعلہم یذکرون تاکہ ممکن ہے شاید کہ یذکرون وہ یاد دہانی کریں، وہ یاد کریں، وہ عبرت کو پکڑیں. اس طرح لڑائی لڑ ان کے ساتھ کہ ان پہ غالب اس طرح آ جا کہ بعد میں آنے والے حواس باختہ ہو جائیں، وہ ان سے عبرت پکڑنے والے ہو جائیں. پس اگر وہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو، ان پہ ایسے غالب آ جاؤ جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں جو ان کے بعد آئیں تو ان کو وہ حواس باختہ ہو جائیں، وہ عبرت پکڑیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام